میں نے ذکر کیا داخلی خارجی محاذوں کا اور پھر ملکی سیاسی صورتحال کا بھی. ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بھی وہ یہ کہ اس سب کے ساتھ پھر حکومت کا رد عمل کیا ہوگا, کیسے ڈیل کرے گی حکومت ان چیلنجز سے, بعد میں ڈسکس کروں گا. سر دست یہ فرمائیں کہ یہ خان صاحب نے جو کل سٹیٹمنٹ دی اس کا کانٹیکسٹ آپ کو کیا سمجھ آیا اور اس سے کیا مفاہمت واقعی دم توڑ گئی ہے؟ خان صاحب ایک وقت دونوں طرف کھیلتے ہیں, ایک طرف نہیں کھیلتے. ایک طرف ان کا بیانیہ ہے کہ انہیں اور ان کی اہلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں جنرل عاصم منیر, آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی ڈی جی, اور دوسری طرف ان کے وزیر اعلیٰ جاتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں اور وہ عمران خان صاحب سے مسلسل ملتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آئسولیشن میں جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے ٹویٹ کیا تھا مراد سعید صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو ایک ڈیل آفر ہوئی ہے کہ 3 سال کی زبا بندی, اور پھر اس کے اوپر یہ ہوا کہ یہ جی اٹک جیل میں آئی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. یعنی اس کو میں کہتا ہوں دونوں طرف کھیلنا. رابطے بھی ہیں, نہیں بھی ہیں, دم توڑتے بھی ہیں, سہارا بھی دیتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں, لیکن اصل بات ہے کہ مجھے دوبارہ سے وہی اپنائیت, وہی چاہت اور وہی گود بھراؤ پروگرام واپس ہوتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے. اب وہ کیسے ہوتا ہے, دیکھیں بات چیت تو کبھی بھی بند نہیں ہوتی. نواز شریف تھے ایگزائل میں تب بھی رابطے موجود تھے. اب تو ساری باتیں جنرل واجبہ بتا رہے ہیں, لڑائی جھگڑے. عمران خان صاحب کے میں نے آپ کو مطلب لمبی چوڑی اریسٹ نہیں ہے جس کے اندر موجود ہے مراد سعید صاحب کی ٹویٹ, جس کے اوپر خان صاحب نے بھی گفتگو کر دی تھی بعد میں, حالانکہ اس سے چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا میں جب سے جیل میں آیا ہوں مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اس کے بعد یہ ٹویٹ آیا تھا. لہٰذا یہ کوئی چیز وہ نہیں ہے, وہ کینسل مائی لاسٹ آرڈر جو ہے نا وہ سی ایم ایل اے ہی کہانی چل رہی ہے کہ یو ٹرن بھی لینا ہے اور جہاں مرضی میرا دل کرے گا میں یہ کام کروں گا, کیونکہ جو مجھے سوٹ کرے گا. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ پارٹی کے لوگ مشکل میں ہیں یا وہ ہیں. ان کے نزدیک یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جو میں نے الٹی سیدھی جو بھی کی, بہرحال 8 فروری کو مجھے جو چاہیے تھا کہ لوگوں کی طرف سے, ظاہر ہے وہ جو آخری ایک ہفتے میں 3 سزائیں ہوئیں اس نے بڑا ان کو پولیٹیکلی فائدہ پہنچایا, بجائے جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ 3 سزائیں ایک ویک میں لے کے. پھر اس کا مطلب ہے عامر صاحب, اس کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ جو رانا ثنا ہوں یا میاں جاوید لطیف ہوں یہ پھر درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سزائیں دی گئیں اس سے تو فائدہ انہیں ہوا, اور وہ یہ بھی ہنٹ دے رہے ہیں کہ یہ دلوائیں گئیں ان کو فائدہ دینے کے لیے. نہیں, میں اس پہ تو یہ نہیں کہوں گا, لیکن جن کے ذہن میں یہ موجود تھا, اب ایک سزا بھی کافی تھی کیونکہ الیکشن کے اندر کرنا تھا, تو 2 بھی ہو گئیں, 3 بھی ہو گئیں. اب یہ رانا ثناء اللہ وغیرہ اگر تو اس وقت بولتے, میاں جاوید لطیف اس وقت بولتے کہ سزائیں غلط دی جا رہی ہیں, پھر یہ کچھ اور بات ہوتی. اب جب الیکشن ہار گئے یا ان کے بقول ہرا دیا گیا, کوئی محسن نقوی پہ رکھے, کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ رکھے, کوئی ان کے سخت بیانیے پہ رکھے, حالانکہ اس وقت جب وہ وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ, ان کا تو سخت سٹینڈ نہیں تھا. سٹینڈ تو میاں جاوید لطیف کا ہی تھا جس پہ انہیں تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا, انہیں پرچے میں بھی پکڑا گیا. اصل میں نا ہم دونوں پارٹیوں کو اگر تجزیہ کریں, بلکہ اگر تینوں پارٹیوں پہ کریں کہ جہاں چانڈیو صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا, یہاں مشاہد صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا, کرمانی صاحب کو نہیں ملا, شاہد خاقان عباسی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ 16 مہینے والی حکومت بھی, تو پھر پک اینڈ چوز کی بات درست ہے نا پھر کہ انہیں جی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہر طرف اور ہر پارٹی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہاں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سب چیزیں ہونی چاہیے اور کسی کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں چلے جانا چاہیے. یہ اصول جو ہے نا اس نے پھنسا دیا ہے پاکستان کو کہ یہ چیز اصولی طور پہ غلط ہے کہ آپ لوگوں کو جو مینڈیٹ مل رہا ہے. کیونکہ پہلے میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں جب باجوہ صاحب دونوں طرف کھیل رہے تھے, ابھی تو خان صاحب کی بات کی نا میں نے, جب 9 اپریل کے بعد وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے, وہ بند کمروں میں ایوان صدر میں ملنے چلے جاتے تھے عمران خان سے, 2 بار ایکسٹینشن کی چاہت بھی تھی اور وہ بھی تھی, ہم نے اس وقت بھی وہ خبر دی تھی. مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے, اس نے ہماری ہر طرف کھیلنے والے پروگرام نے پاکستان کو کسی طرف بھی کھیلنے کا رہنے نہیں دیا. اصل بات یہی ہے. ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا, یہ اس بیان کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کی صف بندی بھی انہوں نے تبدیل کی. جو وکلا ڈریون آگے لوگ تھے, پولیٹیشین تھے پی ٹی آئی کے, ان کو سائیڈ پہ کر کے پولیٹیکل فیسز بھی سامنے لے کے آئے. پھر شہر رفیدی کی آواز بھی ہمیں سنائی دیتی ہے, مراد سعید بھی بات کرتے ہیں. وہ تمام کردار جو سیاسی طور پر پس پشت تھے ان کو سامنے لے کے آئے ہیں, اور ساتھ پھر یہ بیانیہ
تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کلیئر میسیج دے رہے ہیں کہ وہ کس موڈ میں، اور شاید عید کے بعد کوئی احتجاجی تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، خان صاحب کے جب پہلے وزیر اعلیٰ کے پی تھے نا پرویز خٹک، تو ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور انہوں نے بنی گالہ میں ایم پی ایز کو بلایا، جی ہاں، اور بنی گالہ میں ایم پی ایز اس چکر میں آئے تھے خوشی خوشی کہ آج ہماری پذیرائی ہوگی، جی، تو وہاں دو لفظی کہانی ہوئی تھی کہ جس نے ساتھ دینا ہے وہ بیٹھ جائے اور جس نے نہیں دینا اٹھ کے وہ چلا جائے۔ ہاں، تو وہ سارے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد ان سب نے جانے کا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بغاوت کی اور ووٹ نہیں دیا اپنے کینڈیڈیٹس کو، دوسری طرف سے پیسے پکڑ لیے۔ خان صاحب غصہ کرتے رہے۔ خان صاحب آج بھی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، لیڈر کرتے ہیں، لیکن جس طرح جہانگیر ترین، علیم خان یا جو بھی جن کو اے ٹی ایمز کہا جاتا تھا، یا جو لوگ آتے جاتے رہے ان کے ساتھ، خان صاحب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ آج خان صاحب کو جب وکلا کی ضرورت تھی، انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی دیے، وہ دوڑے بھاگے بھی، لیکن پھر وکلا نے جب اپنا کام شروع کیا اور سیاسی لیڈر جو روپوش تھے، کچھ جینونلی شاید ہوں گے لیکن زیادہ تر کی کہانی تھی، حالانکہ یہی شیر افضل مروت ہوں، شہریار آفریدی ہوں، علی محمد خان ہوں، یہ سارے یہیں کے یہیں تھے اور انہوں نے جیل بھی بھگتی، لیکن پنجاب کے لیڈروں نے تو کمال ہی کیا نا، سارے کے سارے غائب ہو گئے اور لوگوں اور ورکروں کو چھوڑ گئے۔ اب خان صاحب نے جب دوبارہ پارٹی کو سمجھا ہے کہ بھئی مجھے اب سیٹ کرنی ہے، تو آپ کو پتہ ہے پہلے مرحلے میں جو کمیٹی بنائی گئی 14 رکنی، ان میں سے 8 تو کے پی سے آ گئے، بالکل، اور ساؤتھ پنجاب سے ایک آیا۔ اب وہ اعتراض شہریار آفریدی بھی کر رہے ہیں، وہ سارے لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون بتا رہا ہے خان صاحب کو اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی تو ہوتی ہے خان جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، لہذا اس کے اوپر تو گفتگو نہیں ہوتی، لیکن پولیٹیکلی ظاہر ہے جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں آوازیں آتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے حصے میں آپ کو کہا تھا کہ چانڈیو صاحب نے اپنا کہہ دیا، جب سوال پوچھا گیا کہ کیا بھٹو صاحب ہوتے تو ان کو فیصل واوڈا کو ووٹ پڑتا۔ جو لوگ نون میں ٹکٹ نہیں لے سکے یا ہار گئے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے اور پی ٹی آئی کے اندر اپنا ہے۔ وہ جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں اور جو سٹارٹ کا آپ کا تھی گفتگو ڈیل اور ڈھیل، دیکھیں ایک پیغام عمران خان کے پاس پبلکلی موجود ہے، وہ سمجھیں یا اگنور کریں، وہ کیا آپ کو معافی بھی مانگنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو 9 مئی پہ معافی مانگنی ہوگی، آئندہ کے لیے وضاحت دینی ہوگی کہ یہ کام نہیں کریں گے، اور گمراہ کرنے کا آپ کو الزام اپنے سر لینا ہوگا کہ میری وجہ سے لوگ ہوئے، پھر آپ کے ساتھ کوئی بات چیت، معافی، آپ کے لوگوں کی معافی، لیکن ان لوگوں کی پھر بھی نہیں جو باہر سے۔ یہ رانا صاحب ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ نے بھی یہ ٹویٹ کیا اپنے ذرائع سے، جو گفتگو آپ پبلکلی بیان کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نے تو آپ کو، میں کسی کے ذرائع نہیں کر رہا، میں نے تو اسٹیٹ آپ سے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے، خان صاحب سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو یہ بات اب ان کے آنے والے دنوں میں جو وہ تحریک چلائیں گے، جو ان کے ساتھ ساتھی موجود ہوں گے، جو ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی۔ لیکن رانا صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شرط خان صاحب، آپ کو نہیں لگتا یہ شرط شاید خان صاحب نہ مانے؟ کیونکہ اگر یہ شرط مان لیتے ہیں، 9 مئی کی مذمت کر دیتے ہیں، آئندہ نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں اور الزام کو درست اپنے سر پر لیتے ہیں، تو پھر ان کی سیاست ان کے پلے کیا رہ جائے گا؟ دو چیزیں ہیں، پھر فوج کے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کے پلے کیا رہے گا، جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس تمام تر کڑیاں ملی ہوئی ہیں اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ کہا گیا ہے۔ یہ دونوں کا امتحان ہے، لہذا اس امتحان میں سب کو اپنی اپنی اب منزلوں کی طرف جانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان اہم ہے یا سیاسی لیڈرشپ اہم ہے، پاکستان کے ادارے اہم ہیں، کیا ہے؟ کہیں تو ہے نا کہ اب خان صاحب کی پارٹی اقتدار میں کے پی میں آ چکی بھی ہے، اور ان کے بارے میں بالکل بڑی کھلی بات ہوتی ہے گنڈا پور صاحب کی کہ وہ کس ایریے میں شام کے، مطلب میں تو پہلے براہ راست نام لے رہا تھا، لیکن نصرت جاوید صاحب نے بڑے مزے سے کہا کہ دریائے سندھ کے کنارے پہ، اور وہاں چونکہ میں پڑوس میں رہتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کے بکھر میں، تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کینٹونمنٹ ہے سارے کا سارا، تو وہ وہاں پہ ایک کمپین چلاتے تھے، پھر دن کی بجائے رات کا کہا گیا، اور پھر اب دن رات وہ مل بھی رہے ہیں، پبلکلی مل رہے ہیں، کچھ چھپ کے نہیں مل رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو کچھ آپ کو ریپروچ میں کے لیے بالکل ٹھیک